دوسری قسط ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 19ویں صدی کے اندر اپنی تحریک کو لے کر اٹھے، اور 19ویں صدی ہندوستان کی تاریخ کی، خصوصاً مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت کے حوالے سے، خاص طور سے زوال پذیر معاشرے کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ صدی مسلمانوں کے حکومت اور مسلمانوں کے سماجی، اصلاحی، معاشی، تعلیمی ہر اعتبار سے پسماندگی کی ایک صدی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے بگڑتے ہوئے حالات کو اور خراب ماحول کو نہ صرف روشن اور تابناک کیا ہے اپنی نورانیت سے، بلکہ اسلام کی سربلندی کے امکانات بھی پیدا فرمائے ہیں۔ ہم نے سر آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اب اپنی تحریک کو لے کر نکل چکے تھے، تحریک ابتدائی مرحلوں سے کیسے گزری، اور سید احمد شہید نے تحریک کے آغاز کو اور تحریک کو ترقی دینے کے لیے وہ بنیادی عوامل کیا تھے جو شروع میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 19ویں صدی میں موجود تھے؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی گہرائی سے اور اس کی وسعت سے جو واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک غیر معمولی طور پر انقلاب انگیز تھی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر 30 لاکھ لوگوں نے توبہ کیا، اور یہ ایک محتاط اسٹیمیٹ ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو حج کے دوران میں لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر قبول کیا، جو توبہ کی، وہ ان کی گنتی اس 30 لاکھ میں نہیں ہے، اور 30 لاکھ کی روایت ایک نے نہیں بلکہ کئی بزرگوں نے کی ہے، اور 40,000 غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جبکہ آپ بہت کھل کر ان کے درمیان جا کر دعوت نہیں دے رہے تھے، لیکن ایک اسلام اور ایمان کی ایک ایسی کیفیت جاری ہو گئی تھی سماج میں کہ غیر مسلم خود ہی ان کا دل متوجہ تھا اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں میں ایک بات یہ عرض کروں کہ انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ایک ارتقائی تحریک تھی جو مختلف اسٹیجز سے گزری ہے۔ پہلے اسٹیج میں جو ان کی تربیت کا دور تھا، جب وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے وہاں پر ان سے بیعت کا تعلق قائم کیا، اور پھر ان کی نگرانی میں سلوک کے منازل طے کیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کوشش میں، ان کی فکر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھ دی کہ جدھر سے وہ گزرتے تھے، پورا اگر کسی گاؤں سے گزرتے تھے، کسی شہر سے گزرتے تھے، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا شہر متاثر ہوتا تھا، اور لوگ اس میں حضرت سے بیعت ہوتے تھے۔ اور جب وہ اس گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے تو اس گاؤں کے سب لوگ پیچھے چلنا چاہتے تھے، ان کے وہاں پہنچتے تھے۔ اس میں ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اور یہ اب میں اس سوال کا جواب جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں، کہ اپنی تربیت کے بعد اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالکل سچا اور سچی وفا کا تعلق قائم کرنے کے بعد ان کی تحریک میں یہ مزاج ملتا ہے کہ ان کا جو قدم نکلا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک کہہ لیجئے، دعوت کہہ لیجئے، اور اس پر پھر مزید گفتگو ہوئی کہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت انہوں نے ایمان کو دی تھی، اور ایمان کی دعوت کا ان کا اپنا انداز یہ تھا کہ جو اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اور جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے، اس ایمان کو اسی نہج پر قبول کرو۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کے لیے نکلے ہیں، وہ 2 باتوں کی وہ دعوت دیتے تھے کہ 2 باتوں کو قبول کرو اپنی زندگی میں، اور 2 باتوں سے اجتناب اور اسے بچنے کی کوشش کرو۔ جو 2 باتیں کرنے کو کہتے تھے وہ یہ تھی کہ توحید کو اپنا لو، اور شرک سے ہمیشہ بالکل ایسا کوشش کرو کہ شرک کا کوئی شائبہ بھی تمہاری زندگی میں نظر نہ آئے، اور سنت کو اپنا لو اور بدعت کو چھوڑ دو مکمل طور پر۔ یہ 4 باتیں تھیں، 2 باتیں کرنے کو کہتے تھے اور 2 باتیں وہ چھوڑنے کو کہتے تھے۔ وہ اثر ایسا ہوا لوگوں میں کہ لوگوں
لوگوں نے بتایا کہ اس جماعت کی پہچان یہ بن گئی تھی کہ ان کے اندر جن لوگوں کو وہ دیکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گزر رہے ہیں، اور ان کے چہرے مہرے سے ان کی باتوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شرک و بدعت سے اجتناب کرنے والے لوگ ہیں. تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا ہیں یہ. تو اس سلسلے میں ایمان کی جو کیفیت پیدا ہوئی، ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ مردوں میں، عورتوں میں ایک ہوا چلی ایسی کہ شرک و بدعت کا خاتمہ ہو گیا، اور جو سنت ہے اور جو توحید ہے اس کی بنیاد پر سماج قائم ہوا. اور یہ پہلی ان کی جدوجہد کی پہلی کوشش تھی. اچھا سر، ایک مختصر سوال اور ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وعظ نہیں کر سکتے تھے، تو اس سلسلے میں ان کا جو ساتھ دیتے تھے یا ان کا جو تعاون کرتے تھے وہ حضرت سید اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے بھتیجے، اور حضرت مولانا عبد الحی صاحب جو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے داماد ہوا کرتے تھے. اس سلسلے میں جو حضرت کے مواعظ ہوئے ہیں ان کو ایک کتابی شکل بھی دی گئی جس کا نام صراط مستقیم ہے. جی، صراط مستقیم کا تذکرہ اس وقت یہاں پر اس لیے بھی مناسب ہے کہ اس کا تعلق ایمانیات کی کوشش سے ہے، اور ابھی میں اس سے پہلے ایمان پر ہی گفتگو کر رہا تھا. ان کی جو تجدید اسلام کی کوشش تھی اس میں سب سے بنیادی چیز جو انہوں نے بنائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح عقیدے کے ساتھ جڑو. یہ ایک بات ہو گئی. اور آپ کا جو سوال ہے اس سوال کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ تقریر کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے میں اس کو لوں گا، لیکن یہ کہ بات ہم لوگ اگر سلسلہ وار رکھیں کہ ان کی تحریک کا جو دوسرا سب سے زیادہ اہم عنصر تھا وہ یہ تھا کہ وہ نماز کی طرف کو انہوں نے زندہ کر دیا. بظاہر یہ بات بہت معمولی سی معلوم لگتی ہے کہ نماز تو ہر اسلامی تحریک میں، ہر دینی تحریک کا ایک جز ہوتی ہی ہے. اس میں کیا خاص بات تھی؟ خاص بات یقیناً تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ یہ زمانہ گرچہ 200 سال پیچھے کا ہی زمانہ آتا ہے تقریباً، لیکن اس وقت کا جو ہندوستان کا اسلامی معاشرہ تھا وہ اس قدر پچھڑ گیا تھا کہ لوگوں کے اندر سے نماز کے لیے بالکل رغبت نکل گئی تھی. اور مساجد کا یہ حال تھا کہ کسی مسجد میں، اکثر و بیشتر مساجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی، حفاظ بالکل انقا ہو گئے تھے، تراویح کا کوئی تصور نہیں تھا لوگوں کے اندر. مساجد کا یہ حال تھا کہ مساجد کمیونٹی سینٹر کی طرح ہو گئی تھی کہ لوگ شام کو چلو بھائی بیٹھنے کی ایک جگہ ہو جاتی ہے. اس حالت میں جب کہ لوگوں نے دین میں اسلام کے کو چھوڑ دیا تھا بہت بڑے پیمانے پر. اور اس کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں کہ میری بات اگر آپ کو اجنبی لگے تو یہ کتابیں جو غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ان کتابوں کو آپ ضرور دیکھیے. میں نے بھی جو کتاب لکھی اس میں بھی میں نے واقعات اس کو درج کیے ہیں کہ لوگوں کو نماز کے بارے میں آپ 10 آدمی کو جمع کرتے اور 10 سے پوچھتے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو ہو سکتا تھا کہ 10 کے 10 نماز نہیں پڑھنا جانتے ہوں اس زمانے میں. اس وقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات جو زندہ کی کہ نماز کا ایسا ذوق و شوق انہوں نے عوام میں پیدا کر دیا، اور خود اپنی مثال اور اپنی جماعت کو اس طریقے سے کھڑا کیا کہ لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی تغیر پیدا ہو گیا. ایک بات ہوئی یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جو بہت اس سے اونچی کی چیز تھی، اس کیفیت کو پیدا کرنے کی میں اس جماعت نے غیر معمولی طور پر ایک رول ادا کیا ہے. اور مردوں نے کیا ہے اور عورتوں نے کیا ہے، اور رسم و زمانے کے خلاف کیا ہے. اس زمانے میں عورتیں اگر کہیں سفر میں ہوتی تھیں تو حجاب کا یہ تصور تھا کہ کہیں پر بھی وہ اپنے لباس میں جو بالکل ڈھکا ہوا جس میں اس میں بھی سامنے کھڑی نہ ہوں، اس لیے کہ اس میں بھی ان کا حیولہ نظر آئے گا اس میں. تو لیکن یہ کہ جب یہ لوگ مختلف جیسے حج کے سفر میں جا رہے ہیں، حضرت شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے تھے تو وہاں پر یہ تھا کہ اب نماز پڑھنے کا وقت اگر ہے تو نماز پڑھنے کا وقت ہے تو ہے. ان عورتیں نماز کے لیے باہر کھڑی ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، وہاں پر بھی نہیں. مگر یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ شرعی پردے کا جو تصور ہے وہی قائم کیا جائے گا، اور اس کے بعد خواتین کشتی سے باہر اتر کر نماز پڑھتی تھیں، مرد نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کہ یہ نماز کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ جہاں کہیں بھی یہ جاتے تھے انہوں نے نماز کو اس بگڑے ہوئے ماحول میں قائم اس طریقے سے کیا کہ یہ پہچان بن گئی اس جماعت کی. جیسے وہ راجہ سندھیا راؤ کے محل میں گئے
تھے وہاں پر عصر کی نماز کا وقت ہوا، لوگوں اپنے ساتھ جا نماز رکھتے تھے، لوگوں نے فوراً اسی وقت وہیں پر ان کے جو یہ مؤذن تھے انہوں نے اذان دی محل میں. یہ کہا جاتا تھا کہ پہلی بار وہاں نماز پڑھی گئی، وہاں پہلی بار اذان دی گئی، لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھی. جہاں کہیں رہے یہ لوگ نماز کا کیا اہتمام کیا انہوں نے. سر اس سلسلے میں ایک سوال اور ہے آپ سے. وہ سوال یہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تحریک کو اور دعوتی کام کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ہندوستان کے مختلف دورے کیے ہیں. اس میں ایک دورہ مغربی اتر پردیش کا بھی ہے، اور اسی طرح ایک سفر انہوں نے حج کے لیے بھی کیا ہے، وہاں بھی ان کی دعوتی کوششیں جاری رہی ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبدالحی صاحب نے وہاں مشکات کا درس بھی دیا تھا. بہرحال یہ دعوتی جو اسفار ہوئے ہیں ان پر بھی تھوڑی سی کچھ روشنی ڈالی ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیوبند کے سفر میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ ارشاد فرما کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی ہے، نور نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. جی، آپ نے جو سوال پوچھا ہے دعوت سے اور ان کے دعوتی اسفار سے اور یا سفر سے اس کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں. میں بعض چیزیں مجھے اور عرض کرنی ہے تو اس کو میں جوڑ کر پھر اس پوائنٹ پر آتا ہوں میں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا، اور اس قسم کا کی مصیبت مسلمانوں پر آئی ہوئی تھی کہ ہندوستان میں علماء کی ایک جماعت نے حج کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا. یہ کہا تھا کہ چونکہ جو کشتی اور جہازوں سے جو سفر کیا جاتا ہے وہ جہاز راستے میں ڈبا دیے جاتے ہیں قزاقوں کے ذریعہ یا ڈوب جاتے ہیں، تو جب سفر کا راستہ سب کھلا ہوا نہیں ہے تو اب یہ اس کی فرضیت باقی نہیں رہی. اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ جن پر حج فرض تھا اور جو حج کر سکتے تھے وہ اس کی وجہ سے بغیر حج کے اس دنیا سے چلے گئے. اس وقت میں علماء نے اس بات کے لیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، حج فرض ہے اور حج کی فرضیت ہندوستان کے مسلمانوں پر اب بھی باقی ہے. نہ صرف یہ فتاویٰ لکھے، کتابیں لکھی، بلکہ اس کے بارے میں تقریریں بھی کی، لیکن یہ کہ یہ بات اس طریقے سے پھیل گئی کہ اس کا اکھڑنا مشکل ہو گیا. چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ خود میں نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا کہ میں اگلے سال حج کے لیے جا رہا ہوں اور جتنے مسلمان مرد اور عورتیں جانا چاہیں ہیں وہ سب میرے مہمان ہوں گے، میں سب کے خرچ کا ذمہ دار ہوں گا اور وہ میرے سب ساتھ چلیں. اس طریقے سے ایک چونکہ نئی بات تھی اس لیے پورے ہندوستان میں اس کا شور ہو گیا، اور 405 لوگوں کے یا 7 لوگوں کے ساتھ انہوں نے رائے بریلی چھوڑی. اور جب وہ کلکتہ پہنچے جہاں سے ان کو پانی کا جہاز لینا تھا تو 750 کے آس پاس لوگ ہو چکے تھے. تو اس کا شہرہ ہو گیا لوگوں میں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حج کو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھے. اور جب یہ حج کر کے واپس آئے تو یہ بات جو کہی جا رہی تھی کہ حج کرنا یہاں کے لیے مشکل ہے، جان کا خطرہ ہے، یہ سب باتیں ختم ہو گئیں. حج کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعا کی سنت کو زندہ کیا ہے. دعا کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے ہر نیک کام سے پہلے کہ شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے تھے، ختم کرنے کے بعد بھی دعا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے ساتھیوں میں یہ ذوق پیدا کر دیا تھا کہ لوگوں کے اندر دعا جو سنت نبوی کا ایک بہت ہی مؤثر حصہ ہے وہ پھر سے زندہ ہو گیا تھا. جیسے نواب وزیر الدولہ جو ٹونک کے نواب تھے، ان کا یہ تھا کہ وہ نواب تھے اور اب جب کورٹ میں وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ کورٹ جب کرتے تھے، وہ کورٹ میں بیٹھتے تھے تو وہ جب مقدمہ سن رہے تھے تو ان میں کبھی ان کو یہ تحریک ان کے اندر پیدا ہوتی تھی کہ یہ وقت ہے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. انہوں نے درباریوں کو کہہ رکھا تھا کہ اگر ایسے موقع پر میں اٹھ جاؤں اور قبلہ رخ ہو جاؤں میں اور دعا کرنے لگوں تو تم میرے اکرام میں مت اٹھنا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، میں فارغ ہو کر پھر آ جاؤں گا. چنانچہ وہ ایسا موقع آتا تھا کہ وہ اٹھ جاتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے، دعا کرنے کے بعد پھر اپنے کام میں آتے تھے. وہ جو سپاہی جو مجاہدین تھے ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا. تو دعاؤں اس میں سے جیسے کہ آپ نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ اس ایمان کو زندہ کیا، صحیح تصور پیش کیا اس کا، نماز اور دوسرے فرائض کو زندہ کیا، حج کو آپ نے اپنے ہندوستان میں بچایا، ورنہ ہندوستان کے مسلمان حج کے بارے میں ایک نئے قسم کے تصور لے کے دنیا میں پیدا ہوتے. اور اس کے علاوہ آپ نے دعا کو زندہ کیا اور دعوت کو زندہ کیا. دعوت کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، بے شک یہ دعوت کا یہ کام رہا ہے کہ انہوں نے جو دعوت میں کے سلسلے میں ہو گئے ہیں، جہاں بھی گئے ان کی دعوت اسی بات کی ہوتی تھی، توحید کو قبول کرو اور شرک سے اجتناب کرو ہمیشہ کے لیے، اور سنت کو اپناؤ
اور بدعت کو چھوڑ دو. اس کی وجہ سے ایسی کایا پلٹ ہوتی تھی لوگوں کی کہ لوگوں کی زندگی میں جو تبدیلی آئی اس کا آج بھی اس کا نقشہ سامنے آتا ہے. سر آپ نے جو میں نے سوال کیا تھا، بہرحال میرا سوال 2 حصوں میں ہو گیا تھا، لیکن ایک حصہ رہ گیا، وہ جو دعابے کا جو ان کا سفر ہے اس پر بھی آپ تھوڑی سی کچھ روشن ڈالی مختصر طور پر. ایک سفر تو انہوں نے جب یہ کیا تھا کہ جب وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ امیر خان کی فوج میں گئے تھے اور وہاں فوج میں رہے، اور ان کا ایسے حالات ہوئے کہ جب امیر خان نے انگریزوں سے صلح کر لی، جو مجبوری تھی اس زمانے میں، اس زمانے کے جو لوگ جو سردار لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، ان لوگوں نے صلح کر لی تھی اور اب یہ تنہا پڑ گئے تھے. اور خود ان کی فوج میں جو فوج ان کے ساتھ تھی، امیر خان کے ساتھ تھی، انگریزوں نے ان میں اپنے لوگوں کو داخل کر دیا تھا اور یہاں پھوٹ پڑنے شروع ہو گئی تھی. امیر خان کو انگریزوں کے ساتھ صلح کرنی پڑی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں ٹھہر سکے اس پر، تو سید صاحب رحمۃ اللہ نے ان کا ساتھ چھوڑا اور واپس دلی آئے. جب دلی آ گئے تو لوگوں کے یہاں پر جو لوگ تھے، جس میں حضرت عبدالحی بٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جن کا نام ہم لے رہے ہیں، شاہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کے آفتاب و ماہتاب تھے علمی سطح پر. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خانوادے کے لوگ تھے، اور ان کی یہ حیثیت تھی کہ بادشاہ وقت ان کی تعظیم کرتا تھا. ان سبوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ سے بیعت کی اور ان کے خدام کی طرح ان کی خدمت کرتے تھے. وہ جب یہ بات آتا ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالحی بٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب سید صاحب رحمۃ اللہ کو پالکی میں بٹھا کر کے لوگ لے کے چلتے تھے، ننگے پاؤں کے پیچھے دوڑتے تھے. اسی دوران میں اب خطوط لوگوں نے، پورے علاقے کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ اس خانوادے کے ایسے لوگوں نے ان کو اپنا شیخ تصور یہ لے لیا ہے، مان لیا ہے، تو وہاں سے خطوط آئے کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں. پھر انہوں نے وہ سب خطوط اپنے شیخ کے پاس بھیجے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی، اپنا خرقہ عطا فرمایا، اپنے دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا. وہ جہاں گئے غیر معمولی طور پر ایمان کی فضا قائم ہو گئی، نماز کی فضا قائم ہو گئی، حج کی فرضیت کی ہوا کی لوگوں کی پوری زندگی اس اسلامی نہج پر آئی جو ان کا اصل مشن تھا. شکریہ. یہ ہمارے انٹرویو کا دوسرا پارٹ ہو گیا ہے، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. حضرت شاہ صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.